اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کر لیا تھا اس کو آیت کو ترجمہ کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں۔ 4 آیت سے ہم نے کیا تھا بشیر و نذیر۔ یہاں پر ہماری جو آیت چلی آ رہی تھی کتاب فصلت، پہلے سے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون۔ آگے کنٹینیوشن میں جا رہے بشیر و نذیر، تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اس میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو پھر اکثر لوگوں کا جو روگردانی کرتے ہیں اور وہ سن کر نہیں دیتے، تو ہم نے اس کی ساری تشریح کر لی تھی کہ کس طرح سے وہ سننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کا وجہ کیا ہوتی تھی۔ وہ جو بیان کرتے تھے یہاں پر نہ سننے کے لیے وجہ بیان کرتے تھے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اب ان کا جو دلیل ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو دل ہے، یعنی جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، فصلت جو ہے مکے کے تیسرے دور میں، یعنی تیسرے نبوی دور میں نازل ہوا وہ سورہ ہے، جبکہ بہت زیادہ تشدد بڑھ چکا تھا، دعوت بھی عام ہو چکی تھی، تشدد بھی عام ہو چکا تھا۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا جب دعوت دی جاتی تھی تو کہ ہمارا جو دل ہے وہ قلوبنا، ہمارے دل فی اکنۃ پردے میں ہے، مما تدعونا، جس کی طرف آپ پکارتے ہیں، یعنی دین کی طرف آپ بلاتے ہیں، تو ہمارے دل تو باقاعدگی کے ساتھ پردے میں ہے تھا، اب کوئی چیز ہمیں سنائی نہیں دے گی، اور ہمارے کانوں کے اندر بھی وفی آذاننا وقرن، کا ہمارے کانوں کے اندر بھی گرانی ہے، اور ومن بیننا۔ اب کیوں فرمایا یہاں پر، ہم نے کل کر لی تھی اس کی تشریح، کل کی ریکارڈنگ ہو نہیں پائی تھی اصل میں، تو ہم نے اس کی تشریح کل کر لی تھی کہ عقل جو ہوتی ہے، عقل اصل ہوتا ہے مرکز، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کے، اس کے وسائل ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے، وسائل کیا ہوتے ہیں، جو آنکھ ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، جس سے دیکھ کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت اور تخلیق کا اور ربوبیت کا سارا ادراک کرتا ہے، پہچانتا ہے دیکھ کے، کہ ہاں آنکھوں سے دیکھ کے پہچانتا ہے کہ زمین اتنی آسمان کو دیکھتا ہے، پھر عقل کو استعمال کرتا ہے کہ ہاں آسمان اتنا بڑا ہے، کس نے تخلیق کی ہے اس کی۔ تو جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمام چیزوں کو، جہاں کہیں وحدانیت کا ذکر آتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کائنات کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ زمین کو کس طرح سے بچھا دیا ہے تمہارے لیے، آسمان کو کیسے چھت بنا دیا ہے، اس سے پانی برساتے ہیں تاکہ تمہیں غذا ملے، رزق ملے، جس سے تم غلہ زمین سے نکلتا ہے، مردہ زمین سے تم اس کو استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اور زمین کو بچھا دیا، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار آیات کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ جو آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے کانوں میں تو کوئی گرانی ہے، کوئی وقر ہے، جس کی وجہ سے ہم سن نہیں سکتے، گویا کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن فہم نہیں ہے۔ تو یہ وسائل کے ذریعے سے جو عقل تک بات پہنچتی ہے، وہ عقل کے لیے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر بھی پردے ہیں اور ہماری عقلوں کے اوپر بھی پردے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے ان کا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے عقل کے اوپر ہی ہے، وہ فطور ان کی عقل، تو جب عقل ہی کام نہیں کر رہی، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کر رہی ہیں، اگر وہی کام نہیں کر رہے انسان کی، تو پھر باقی چیزوں سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس کے بعد کیا کہا، اگرچہ ہماری عقل بھی کام کر لے، ہم دیکھ بھی لیں، ہم سن بھی لیں، اس کے باوجود آپ کے اور ہمارے دل میں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حجاب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل اگزامپل دیا تھا کہ آئینے کے اس طرف اور اس طرف بندہ کھڑے ہو کے بات کرے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حجاب کی وجہ سے اس تک بات ہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے حجاب یہ کس طرح کا کہتے ہیں کہ آپ جو دکھانا چاہ رہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ جو کہنا چاہ رہے وہ ہم سن نہیں سکتے، آپ جو سمجھانا چاہ رہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ پوری کی پوری اپنی کوششیں کر بھی لیں ہم تک بات پہنچانے کی، ہمارے کان بھی کام کر لیں، ہماری عقل بھی کام کر لے، تب بھی ہم تک وہ چیز نہیں پہنچ سکتی جو کہ بیننا و بینک حجاب، آپ کے اور ہمارے درمیان میں حجاب ہے۔ اور وہ اتنے، اب اس زمانے میں تو حجاب سمجھ نہیں آتا تھا، ہمیں آج سمجھ آ رہا ہے، ویکیوم سے سمجھ آتا ہے ہمیں، ساؤنڈ پروف سسٹم سے سمجھ آتا ہے ہمیں، سارے حجاب ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں آج کے دور۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس آپ اپنا عمل کرتے رہیے، ہم اپنا عمل کرتے رہیں گے۔ بس ان کا یہی ایک ہو جاتا تھا کہ آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، یعنی ہم سرکشی میں اور آپ کو تنگ کرنے میں اور آپ کی بات کو نہیں پھیلانے میں، آپ جس کو دعوت دیں گے اس کو آپ کے خلاف کرنے میں ہم لگے رہیں گے۔
اس کے بعد میں کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ یہاں پر ہم نے اس آیت میں کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ سوال کرتے تھے کہ آپ یہ جو دعوت لے کے آئے ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں دعوت، تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم۔ وہ لوگ جیسے وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے، اور جو انبیاء ہوتے تھے ان کو اللہ کے بیٹے مانتے تھے، تو ان کا یہی حجت ہوتی تھی کہ نہ تو آپ اللہ کی بیٹیوں میں سے فرشتے ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ تو انسان ہیں، اور نہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ خود ربوبیت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اللہ کے بیٹے مانتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور رب بھی مان لیتے تھے، اللہ ہی ہے، وہ جز ہے، جز رب جو ہوتا ہے وہ رب ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ کا ان کا جو عقیدہ ہوا کرتا تھا، مشرکین مکہ تک بھی وہ عقیدے پہنچ چکے تھے، ان کو تو مخالفت کرنی تھی کیونکہ ان کو اپنی سرداری پیاری تھی، تو اسی لیے جب وہ سوال کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب میں فرما رہے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تو آپ کی طرح ایک انسان ہی ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ یہاں پر تین چیزوں کی وہ ہو گئی ہے، پیچھے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثابت ہو چکی تھی، اس آیت کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ آیتوں کے اندر کہ قرآن پاک کی حقانیت بھی ثابت ہو گئی، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ میری پاس وحی آتی ہیں۔ وحی کا آنا مراد سے کیا مراد ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ بندوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وحی کے ذریعے آتا ہے، تو رسول کے اوپر آتا ہے، تو تینوں چیزیں ثابت ہو گئی، قرآن پاک کی حقانیت بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو گئی۔ تو مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، اور بے شک تمہارا الہ واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید بھی اس میں بیان کر دی گئی، اس میں ثابت کر دی گئی۔ اب آگے کیا فرمایا، فاستقیموا، تو سیدھے چلو، یعنی سیدھا راستہ اختیار کرو اسی کی طرف، واستغفروہ، دو عمل بتائے گے، سیدھا راستہ اختیار کرو اور اللہ سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین۔ اب اس کے بعد میں اگر تم یہ دو کام نہیں کرو گے تو پھر خرابی ہے مشرکین کے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کون ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ اور وہ آخرت کے ساتھ انکاری ہیں۔ زکوٰۃ کا یہاں پر کیوں بیان کر دیا گیا، حالانکہ فروعات دین میں سے، اصول دین میں سے نہیں ہے زکوٰۃ، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، یہ اصول دین میں سے ہے۔ اگر آپ اصول دین کو چھوڑ دیں گے تو آپ دین سے باہر ہو جائیں گے۔ فروعات ہوتے ہیں، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سارے فروعات میں سے ہے، یعنی کہ جز ہے دین کا۔ تو فروع اور اصل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اصل جو ہوتا ہے مین اہم چیز ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ایک پلر آف دا اسلام جو ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی 5 پلرز آف اسلام میں ہی ہوتا ہے زکوٰۃ، لیکن وہ احکام کے اعتبار سے فروع کہتے ہیں اس کو۔ جیسے کہ اب ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد نکلتی ہے، تو ماں باپ اہم ہوتے ہیں، اولاد اہم نہیں ہوتی ہے، تو اولاد اصول کہتے ہیں، ماں باپ باپ دادا پردادا اس کو اصول کہتے ہیں، اور اگر ہم شریعت کے اعتبار سے فروع کہتے ہیں ان کی اولادوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے زکوٰۃ فروعات میں سے، فروعات شریعت میں سے، دین کے فروع میں سے ہے، تو کیا یہ زکوٰۃ نہ دینا انسان کے لیے واجب الکفر ہو جاتا ہے، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہم نے کل اس کی بہت لمبی چوڑی بحث کی تھی، اس کی صرف میں آپ کو مدعا اس کا اصل مواد بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی بھی شریعت کے احکام کا انکار کر دے، ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی شریعت کے احکام کا انکار کرتا ہے، میں نہیں دوں گا، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو انکار شریعت کا یا انکار احکام شریعت کفر ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں ایک پورے کے اوپر جماعت تھی جو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ان کے خلاف میں جنگ کی گئی تھی۔ میرا مائک بند ہے، تو پھر ان کے خلاف میں جنگ کی گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ وبالآخرۃ ہم کافر، دو چیزوں کے بارے بتا دیا، ایک تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ میعاد، اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، خرچ کرنے کے اوپر ان کے لیے تو خرچ کرنے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں، کیونکہ مال کی محبت اتنی زیادہ تھی ان کے سینوں میں کہ وہ مال کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔
اسی لیے مال خرچ کرنے کی جب بات آتی تھی تو وہ بہانے بناتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ غریب ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ ہم کیوں اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کریں، اللہ چاہے تو خود خرچ کر لے اللہ اپنے بندوں کے اوپر، ہمیں کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی۔ تو یہ ان کا ایک وہ ہوتا تھا، لوگوں کی حجت ہوتی تھی کہ تم خرچ کر رہے ہو اپنا مال، اور انصار مدینہ تھے ان کا بھی استہزاء کرتے تھے کہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم نے اپنا مال سارا وہ مہاجرین میں بانٹ لیا، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم کیوں کر رہے ہو اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ مالدار نہیں ہے، اللہ چاہا تو اپنے بندوں کو خود دے لے، ہم کیوں دیں، ہمارے مال میں سے کیوں دے، تو وہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب زکوٰۃ کی بات آ گئی تو ان کو تو بڑا تاوان لگنے لگا، یہ تو بڑی بڑی سزا ہو گئی بھی، ہم کیوں زکوٰۃ دیں، ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، انکار کر دیا۔ اور کیوں یہ انکار کرتا ہے، مال سے محبت انسان کو کس طرف لے جاتی ہے، ان کا یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ یہ خرچ کرنا مومنین کو حکم کیوں دیا گیا ہے کہ اس کی جزا ملے گی۔ دنیا کے اعتبار سے انسان کو لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، مال خرچ ہو جانا تو نقصان ہے نا، بظاہری اعتبار سے آپ نے کمایا، اتنی محنت سے کمایا، آپ نے رکھ لیا مال، آپ کا اپنا مال ہے، خرچ کر دو تو نقصان نہیں ہوگا، ایسے ہی دے دو کہہ رہے ہیں کسی کو، کیوں دے بھئی، ہماری اپنی محنت کی کمائی۔ تو انسان اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کو جزا کا یقین ہے کہ میں دنیا میں خرچ کروں گا تو مجھے اس کا بدلہ ملے گا جنت میں، میں یہاں سے اپنا مال آگے کر رہا ہوں، اپنے محلات بنا رہا ہوں، جنت کے لیے میں اپنے محل بنا رہا ہوں، وہاں پر مجھے ملے گا۔ اب یہ لوگ مر کے اٹھائے جانے پہ یقین نہیں کرتے تھے، وَهُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دو بار ہم کی ضمیر آئی تاکید کے لیے کہ وہ انکار ہی کرتے تھے آخرت کے اوپر، مر کے اٹھائے جانے کا، میعاد کا، تو ان کو یقین ہی نہیں تھا۔ جب یقین نہیں تھا تو وہ مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے، نیک اعمال بھی نہیں کرتے تھے، ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ اصل ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے لیے یہاں پر پیچھے کی آیت میں جو کافر ہیں ان کے بارے میں جب کہا، اس کے بارے میں فوراً خوشخبری دے دی۔ کیوں کہا، خوشخبری کیوں آئی، کیونکہ ویل جو ہے نا، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ کے ساتھ شروع ہوئی تھی آیت، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، سخت ترین بد دعا ہوتی ہے ویل عربیوں کے اندر، تو اسی وجہ سے اس بد دعا کے زمرے سے ان کو نکالنے کے مشرکین کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ اب وہ ہلاکت کا جو مشرک کون ہے، جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، یعنی مشرک ہیں، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ جب یہ بتا دیا تو پھر آگے فرما دے کہ ان الذین آمنوا، اب خوشخبری بھی تو چاہیے، ڈر مومن جب سنے گا تو وہ تو ڈر جائے گا نا، تو پھر فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہونے والا۔ ممنون جو ہوتا ہے وہ بہت سارے اس کے مادے ہوتے ہیں، تو منون اور من سے بھی آتا ہے، تو اس طرح سے ممنون کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ منقطع ہونا، کٹ جانا، تو غیر ممنون یعنی کہ غیر منقطع، کوئی وہ کٹنے والا، ختم ہونے والا اجر نہیں ہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو اجر غیر ممنون کہا گیا ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں پر یہ آیت ہماری آج سے شروع ہوگی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اَإِنَّكُمْ، کیا بے شک تم، لَتَكْفُرُونَ، البتہ تم کفر کرتے ہو، بِالَّذِي، اس ہستی کے ساتھ میں، خَلَقَ الْأَرْضَ، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وتجعلون، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، اندادن، شریک، ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمام جہانوں کا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو، یعنی کہ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، البتہ تم کفر کرتے ہو، بالذی، اس خدا کے ساتھ میں، خلق الارض، کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، یعنی شریک ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ یہاں پر اصل امپورٹنٹ نقطہ یہی ہے کہ انسان جب کفر کرتا ہے تو انکار، جہاں کہیں بھی توحید کی آیت آتی ہے، توحید کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو بلاتے ہیں، تو وہاں پر سب سے امپورٹنٹ اس کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ کس کے ذریعے دی جاتی ہے؟ تخلیق کائنات کا مثال دے کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ جیسے بچے کو ہم یوزولی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، کوئی بہت اہم چیز دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کس نے بنایا، یہ جو بنا سکتا ہے کیا وہ کام نہیں کر سکتا؟ ابھی آپ نے سمجھے مثال کے طور پہ اگر آپ کو 300 لوگوں کی دعوت کرنی ہے، آپ نے کہا کہ فلاں کسی کو کہہ دیں بھئی کہ بندے نے 5000 لوگوں کا 10,000 لوگوں کا پکایا ہے، اس کو 300 لوگوں کا پکانا کیا مشکل کام ہے؟ دنیا کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی چیز کو کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ چھوٹی چیز تو اس کے لیے ویسے ہی آسان ہے۔ تو جب یہ لوگ انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں شریک ٹھہراتے تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب توحید کی بات کرتے ہیں تو تخلیق کائنات کا ذکر کر کے ہی توحید کی بات کرتے ہیں کہ اس ایک اکیلے رب کی عبادت کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ کسی بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کائنات بیان کر کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ تو یہاں پر قل انکم لتکفرون بالذی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک، یہاں پر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے جو دورانیے ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آیات میں زمین اور آسمان کی تخلیق اور موجودات عالم کی آغاز خلقت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، علم اور قدرت کی آفاقی آیات اور نشانیوں کا ذکر۔ آفاقی آیات میں نے آپ کو بتایا ہے دور کی نشانیاں، انفسی آیات جو ہوتی ہیں وہ انفسی آیات یعنی اپنے ذات کے اندر کی نشانی، آفاقی آیات جو ہوتی ہے وہ دور کی نشانیاں، تاکہ دیکھ کر انسان اس کا ادراک کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان سکے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اور جو قدرت ہے وہ انسان کو اس کا استحضار ہو سکے، پہچان سکے انسان کہ میرا رب کتنا قدرت والا ہے، میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظمت والا ہے، کس نے اتنے بڑے آسمان کو، ہماری آنکھ چھوٹی سی، ہماری عقل چھوٹی سی، ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت بڑا لگے گا۔ تو اب سائنس کے حساب سے تو آپ یونیورس اینڈ گیلیکسیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے اندر تو بہت بڑا بڑا ہے سارا کچھ۔ تو آفاقی آیت اور نشانیوں کا ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین کو مخاطب کر کے ان سے سوال کرے کہ کیا وہ اس اللہ و بزرگ اور برتر کو کیوں کر انکار کر سکتے ہیں، کہ وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جو اتنے وسیع اور عریض جہانوں کا مبدأ ہستی ہے، اس کو وجود میں لانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک دیکھ لو آسمان ہی آسمان ہے، جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک دیکھ لو زمین ہی زمین ہے، زمین ایسے ہی بنا کے نہیں چھوڑ دیا، اس کے اوپر بہت کچھ بنایا، ساز و سامان بنایا، تاکہ اس طرح سے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اور عقل اور ہوش و حواس کو بیدار کر کے انہیں خود ہی فیصلہ کرنے کی دعوت دی جائے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ آیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے زمین اور دور در جو زمین کو 2 روز میں پیدا کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے اِنَّکُم، کیا بے شک تم واقعی لتکفرون انکار کرتے ہو بالذی، اس کا جس نے خلق الارض پیدا کیا ہے زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ اور کیا تم اس کے لیے نظیر اور مثل قرار دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی، اللہ کے جیسا کوئی ہے؟ کتنی بڑی غلطی ہے اور کس قدر بے بنیاد گفتگو ہے تمہاری۔ وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ذالک رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی کہ جو ذات اب ان جہانوں کو چلا رہی ہیں، وہ اس زمین و آسمان کی خالق نہیں ہو سکتی؟ اچھا، خلقت کر کے نہیں چھوڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سارے نظام کو ابھی بھی چلا رہے۔ اگر وہ خالق کائنات اور مدبر عالم، مدبر کہتے ہیں بنانے والے کو، مدبر عالم ہیں، تو پھر ان بتوں اور جو تم بناوٹی معبودوں کو اس کا ہم پلہ کیوں قرار دیتے ہو؟ عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہیں جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی تخلیق، تدبیر، مالکیت اور حکومت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف تخلیق کر کے نہیں چھوڑ دیا، تدبیر بھی کی ہیں، اس کی پلاننگز بھی کی ہیں، اور مالکیت بھی اللہ کے پاس ہے اور حکومت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب حکم کون چل رہا ہے؟ کس کا؟ بارش کسی حکم سے ہوتی ہے، آسمان سورج کسی حکم سے نکلتا ہے، چاند کسی حکم سے نکلتا ہے، سونامی آ رہے تو اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اور اگر بہار اور اچھے خاصے غلے نکل رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، عذاب آ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ تو
حکومت بھی اللہ کی ہے، مالکیت بھی اللہ کی ہے، تدبیر بھی اللہ کی ہے، اور تخلیق بھی اللہ کی ہے۔ آواز بہت کم آ رہی ہے، باقیوں کو آواز آ رہی ہے میری یا کم آ رہی ہے؟ باقی لوگوں کو آواز کم آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی بج؟ اچھا پلیز آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے آواز اس کو کم آ رہی ہے پلیز، آ رہی۔ جزاکم اللہ۔ تو یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ خلق الارض فی یومین، 2 دن میں زمین کو پیدا کرنا، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ اتنی بڑی زمین، اچھا صرف زمین نہیں ہے، زمین کے اوپر جتنا ساز و سامان ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، چرندے پرندے، انسان، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ تو یہ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَعَلَ فِيهَا، اور زمین کے اندر، اور اس نے بنائے ہیں اس میں رواسیہ، پہاڑ، من فوقها، اس کے اوپر سے، یعنی زمین کے اوپر سے پہاڑ بنا دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکت ڈالی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اندازے سے رکھے اس میں، اقواتہا، اس کی پیداوار، اس کی خوراک، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، ٹھیک ہے، 2 دن میں بنا دیا، اس کے بعد میں 4 دنوں میں سارا اس کا مرمت ہو رہی ہے۔ سواء للسائلین، تو کیا ہے، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد میں اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یعنی زمین کے اوپر یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر پہاڑوں کی تخلیق، زمین کے معدنیات آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں، مائنز ہوتے ہیں نا، وہ معدنیات ہوتے ہیں، اور اس کی برکتوں اور غذائی مواد کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، اور اس میں برکتیں اور فائدے رکھ دیے، اور اس کے اندر مختلف غذاؤں، یعنی مواد میں جو انسان کا غذائی مواد ہے وہ بھی رکھا ہے، اور یہ سب کچھ 4 دنوں میں بنا دیا۔ اب انسان سوچے پہاڑ ہے، اگر پہاڑ نہیں ہوتی تو زمین ڈولنا شروع ہو جاتی، کیل کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرما رہے ہیں کہ میخوں کی طرح زمین کو ڈولنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ جو میخ ہوتے ہیں، نیل ہوتے ہیں، اس کو چھوٹے سے ٹپ اوپر نظر آتے ہیں، اور زمین کے اندر بہت لمبا کیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہاڑ آپ زمین کی سطح کے اوپر دیکھ رہے ہو، بہت چھوٹا سا ٹپ آف دا نیل ہے، جو کیلے کے اوپر کا جو چھوٹی سی ٹکیا ہوتی ہے نا، وہ ہے، اور اس کے نیچے اتنا بڑا کیل کی جتنا وہ نیچے پہاڑ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ میں، قدرہ کہتے ہیں اندازے کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیوست کیا ہے زمین کے اندر، اور یہ سب کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے سامنے سارا پرسپیکٹیو ویو ہو وہی کر سکتا ہے نا۔ یہاں پر اگر مارا ہے کیلا، کہیں اور کیلا مار دے، آپ کیسے مار سکتے ہیں کیلا؟ جب تک کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیلے کہاں مار رہے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو کہہ دے وہ نہیں مار سکتا ہے، ایک ہی جگہ سارے کیلے مار کے اٹھ جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کون سی کیلے، چادر اگر آپ بچھا رہے ہیں مثال، تو کوئی کچھ بھی ٹینٹ لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو کیلے مارنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اندازے سے مارتے ہیں تاکہ وہ چیز وہاں سے ہلے ڈلے نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، یعنی زمین کے اوپر سے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیوست کیے ہیں، وبارک فیہا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کر دی ہے۔ برکت عطا کرنے سے مراد دیکھیں پہاڑوں کے اوپر گلیشیئرز بھی ہوتے ہیں، گلیشیئرز کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی دھوپ نکلنے میں پگھل کے ندیوں میں چلا جاتا ہے، وہ بھی برکت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر معدنیات ہے، اس کے اندر بہت سارے خزانے ہیں، وہ بھی برکت میں آ جاتے ہیں۔ پھر اور بہت ساری جگہوں پر پہاڑ جو ہے کئی بڑے بڑے چیزوں سے، حادثات سے روکتے ہیں، اس وجہ سے بھی پہاڑ کے اندر برکت ہے۔ بہت ساری وجوہات ہے۔ وقدر فیہا، اور اس کے اندازے سے اس کو اندازے سے رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدر ہمیشہ پلاننگز کے لیے، اندازے کے لیے، تقدیر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اندازہ کرنا، تو پھر قدرہ کی اندازے سے رکھا، اس میں کیا ہے، اقواتہا، اس کی غذاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے نہیں کہ پہاڑ بنا دیا، زمین بنا دیا، چھوڑ دیا، اور ایسے نہیں، اس کے اندر سب چیزیں کیلکولیٹ کر کے غذاؤں کو بنایا۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف کدو کے ہی کدو بڑے جا رہے ہیں، چاول ہی چاول لگ رہے ہیں، گیہوں ہی گیہوں لگ رہے ہیں،
جس چیز کی ضرورت جتنی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی پیداوار فرماتے ہیں ہر چیز کو، اور انسان کے لیے اس کی آسانیاں مہیا فرماتے ہیں۔ سواء للسائلین، تو برابر یعنی کہ سوا سوا ہم کہتے ہیں نا، تو برابر یعنی پورا ہے پوچھنے والوں کے لیے یہ جواب۔ اگر انسان کوئی پوچھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں تو ان سب کے لیے اس میں جواب، مکمل جواب آ گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سائلین سے مراد یہاں پر ممکن ہے کہ انسان ہو یا بطور عام انسان، حیوان اور نباتات ہو، اور اگر ذوی العقول کی جمع کی صورت میں مذکور ہوا ہے تو یہ تغلیب کے لیے ہیں۔ ہر چیز جس کو عقل والی ہے اس کو کہتے ہیں ذوی العقول، لیونگ اینڈ نان لیونگ میں۔ تو آپ آج کل کیا ہوتا ہے کہ پتا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر سینس نہیں ہے، لیکن آج کل پتہ چل گیا ہے کہ بہت سارے پتے وغیرہ آپ ٹچ کرو تو وہ تھوڑا سے مرجھا سے جاتے ہیں، اور پچھے پلانٹ جو ہوتا ہے وہ ویجیٹیو وہ کھا لیتا ہے نا، اس کے پاس کوئی گیا تو درخت وہ پھول کے اندر وہ کھا جاتا ہے اپنے اندر پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو وغیرہ کو، تو وہ کارنیورس پلانٹ بھی آ گیا ہے۔ تو بہت ساری ریسرچ کے بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ سائلین سے کون مراد ہے، کہ ان سے مراد یہاں پر ممکن ہے کہ انسان ہو یا پھر بطور عام انسان، حیوان اور نباتات بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بارک فیہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بظاہر اس سے زمین کے اندرونی معادن اور مسائلوں کے اندر، زمین کے اندر معادن، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مائنز ہوتے ہیں، کول مائنز ہو، چاہے میٹل مائنز کے ہو، چاہے سلور مائنز ہو، چاہے گولڈ مائنز ہو، چاہے پیٹرول مائنز ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر اس سے زمین کے اندرونی معادن اور وسائل اور بیرونی چیزوں، درختوں، نہروں اور پانی کے چشموں وغیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پر جو جملے میں آپ دیکھیں گے نا کہ وبارک فیہا، اور اس نے برکت رکھی اس میں، تو انسان جو ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز رکھی ہے تو اس میں بہت برکت بھی رکھتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، نمازیں پڑھتے رہے، سب پڑھتے رہے، آپ دھوکے میں پڑ جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں برکت رکھتے ہیں انسانوں کے لیے، وہ کس چیز سے کیسے استعمال کرنا ہے وہ اس کے اندر اس طرح سے وسائل بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر درختوں، نہروں، پانی اور چشموں وغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندر معدنیات رکھیں ہیں، اور زمین کے اوپر کی تمام چیزیں جو کہ انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے اس سے، جو زمین کے تمام زندہ مخلوق کے لیے برکت اور استفادے کا ذریعہ ہے، استفادہ یعنی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ استفادہ باب استفعال سے ہوتا ہے نا، اس وجہ سے طلب کی معنی ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور ایک دھواں تھا۔ آسمان پہلے نہیں تھا، ہم جو دیکھ رہے ہیں سات آسمان، اس کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، پہلے یہ صرف ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اور زمین سے، تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ کیا کہا؟ فقال لها وللارض، ارض اتیا طوعا او کرہا، طوعا او کرہا، چاہے تو تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ فقال لها وللارض، آسمان کا اوپر ذکر آ گیا نا، اسی لیے فقال اس کی ضمیر استعمال ہوئی، زمین کا ذکر نہیں آیا اسی لیے زمین کا نام استعمال ہوا ہے۔ ائتیا، آؤ، طوعا او کرہا، چاہے تو تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، طائعین، تو دونوں نے کہا ہم آ گئے، اتینا، ہم آ گئے خوشی سے، طائعین، خوشی سے، یعنی کہ رضا و رغبت کے ساتھ میں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ زمین کی پیدائش، کیا تھی نا، اچھا میں نے سلائیڈ نہیں چینج کیا تھا، دوبارہ سے آپ کر دیتے ہیں۔ ثم استوى، پھر متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ فقال لها، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا وللارض، اور زمین سے،
इतिया, दोनों आ जाओ, तौअन औ करहन, खुशी से या नाखुशी से। कौलता, अब यहाँ पर देखें ये कौलता, कौलता पढ़ देखिए गलत हो जाएगा, कौलता है, ये दोनों आए, तस्निया का सीगा है। कौल अगर कहेंगे तो एक ने कहा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कौलता, दोनों ने कहा, अतैना, हम आ गए। यहाँ पर नून की ज़मीर जो आई है अतैना यानी हम आ गए, यहाँ पर कौलता कहा गया तो वो दोनों के लिए आता है। तौइना, फर्मा बरदारों की तरह। अब यहाँ पर ज़मीन और अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन से कहा कि वजूद में आ जाओ, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा कि हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। अब इसके हम चंद तफसीली नुकात देख लेते हैं कि ज़मीन की पैदाइश और उसके इर्तिक़ाए मराहिल। अब एक इंसान उसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं ना, उसके जो स्टेजेस होते हैं उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू है यहाँ पर। उसके बाद में आसमानों की तख्लीक़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि फिर आसमान की तख्लीक़ का इरादा फरमाया जबकि वो धुआं था। उस वक़्त ज़मीन और आसमान से फरमाया अल्लाह ताला ने वजूद में आओ और सूरत इख्तियार करो, क्योंकि हमने पढ़ लिया कुन अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह का इरादा ही अल्लाह का हुक्म होता है। जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरादा फरमाते हैं वो चीज़ वजूद में आ जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आओ, यहाँ पर ज़मीन और आसमान से फरमाया कि देखो वजूद में आओ, सूरत इख्तियार करो, चाहे अज़्रू इताअत हो या फिर मजबूरन। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि एक तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ज़मीन ने अपनी मिट्टी देने से इनकार किया था कि मेरे ऊपर ऐसे सरकश और नाफरमान बंदों को आप तख्लीक़ करना चाह रहे हैं जो आपकी नाफरमानी करेंगे ज़मीन के ऊपर। तो वो ज़मीन अपनी मिट्टी देना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के मुहाफ़िज़त फरमाए नाफरमानियों से। तो उन्होंने कहा कि हम अज़्रू इताअत वजूद में आएंगे, ख़ुद ब खुद हम इताअत में वजूद में आएंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने उन्हें 7 आसमानों की सूरत में दोनों में पैदा किया और मुकम्मल कर दिया। तो इस्तवा का मफ़हूम क्या है? ये इस्तवा के मादे से, इस्तवाउन के मादे से है, जो दरअसल एतदाल या दो चीज़ों के एक दूसरे के बराबर होने के मायने में आता है। सुम्मा इस्तवा, यहाँ पर जो आयत के अंदर है कि सुम्मा इस्तवा इलस समाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लुग़वी मायने अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ों के यहाँ पर दो चीज़ों के एक दूसरे के बराबर होने के मायने में आते हैं। अब देखें जैसे कि बाज़ जो लुग़त में क्या है वो कहते हैं कि ये मादा जब आला के साथ आता है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सुम्मा इस्तवा इलस समाई, आपको ये बार बार आएगा कुरान पाक में, ठीक है। ये इसको देखें, गौर करें, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने कुरान पाक। सुम्मा इस्तवा इलस समाई आया है, ठीक है, कहीं पर आला आता है। तो अब यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि अगर ये अला के साथ आए तो किसी चीज़ पर गलबा पाने और मुसल्लत होने के मायने में आता है, ठीक है। और रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला रहमान अर्श पर मुसल्लत हो गया। इस सूरह ताहा की 5वीं आयत। और जब इला के साथ आता है तो फिर क्या हो जाता है, क़सदन इरादे के मायने में आते हैं, जैसे कि ये तफसीर में आया है तुम इस्तवा इलस समा, फिर आसमान की तख्लीक़ का इरादा किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, क़सद और इरादे के मायने में आए हैं, और ऊपर के मायने में क्या आया था, मुसल्लत होने के मायने में आए थे। तो अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया, आसमान की तख्लीक़ का इरादा फरमाया। सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर आसमान की तख्लीक़ का इरादा फरमाया है। अब हिया दुखानुन से क्या मुराद है, यहाँ पर आप देखें, फ़क़ाल लहा वलिल अर्दु इतिया तौअन औ करहन, यहाँ इस पिछली आयत में था हमारा सॉरी, जब आसमान बनाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो धुआं था। कौन सी आयत में था, हाँ यही आयत है ना, वही दुखानुन। तो ये और वो एक धुआं था,
ٹھیک ہے، تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے معنی ہیں آسمان، پہلے اس کے سٹیجز ہوتے ہیں نا تو آسمان اوائل میں دھوئیں کی صورت میں تھے، انیشیل سٹیجز میں، پہلے شروع میں وہ دھوئیں کی شکل میں تھے. پھر آسمانوں کی تخلیق کا آغاز گیس کے بڑے بڑے مجموعوں سے ہوا ہے. سب کو پتہ ہے، سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے گیس سے بنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اور یہ جو آغاز ہوا ہے تخلیق کا اور یہ ساری چیزوں کا، اس کے بارے میں سائنس کی تازہ ترین تخلیقات سے پوری طور پر اس سے متفق ہے کہ آج اگر ہم کہیں کہ دھوئیں سے بنا ہے تو ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ ساری چیزیں دھوئیں سے بنی. اب بھی بہت سے آسمانی ستارے گیس اور دھوئیں کے بڑے بڑے مجموعے کی صورت میں موجود ہیں. تو اب یہ ختم بھی ہو رہے ہوتے ہیں گیس سے بنے ہوئے، اور ساری چیزیں ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت ساری چیزیں گیس کی ہی شکل میں ہو، دھوئیں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ جب ان کو فرما دے، حکم دے دیں کہ یہ چیز وجود میں آ جاؤ تو وجود میں آ جاتی ہے. بس ایک حکم کا منتظر ہوتا ہے انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شے کو بھی حکم دے دیتے کہ ہو جا تو بس حکم کی بھی ضرورت نہیں، ارادہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی چیزوں کو وجود بخشتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے کی جو آیت ہے وَقَضَاهُنَّ فَقَضَاهُنَّ، تو اس نے مقرر کیا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اب دیکھیں یہ پڑھنے کے لیے آپ کو کیسے لگ رہا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. پیچھے سے آیتیں اگر ہم دیکھتے آئیں گے، کنیکٹ کرتے آئیں گے، تو کتنی اہم آیات ہے جس میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو، ان مشرکین مکہ کو جو کہ مانتے تھے یہ جو آسمان ہیں، یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کے فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے بنائی ہیں. وہ ربوبیت مانتے نہیں تھے، الہ نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے کہ بنانے والے جو ہے وہ چلے اللہ نے بنا دیا ہوگا، ٹھیک ہے، مینٹین تو ہمارے خدا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کھول کر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ توحید کی آیات ہے. تخلیق کائنات کے بارے میں ہی آئیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن ہمیشہ ہر ریفرنس کا کانٹیکسٹ الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے کہ کفران جو کافر تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ میں انداز یعنی شریک کیسے بنا سکتے ہو جبکہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا ہی نہیں سارے جہانوں کا رب ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے زمین بنائی، رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا. اس نے پہلے کیا کیا کہ اس نے بنائے، اس میں زمین کو تخلیق کی، آسمان کی تخلیق کی، سارا کچھ کیا 2 دن میں. اور پھر ایسے نہیں کہ زمین کو چٹیل میدان بنا کے چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ جاؤ تم جیو مرو کچھ بھی کرو، زمین پہ تو تم نے جانا ہی جانا ہے. ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر ساری چیزیں، پہاڑ کو رکھا، اس کی معدنیات کو رکھا، ضرورت کی چیزوں کو رکھا، پانی کو رکھا. سارا کچھ کیوں رکھا؟ انسانوں کے لیے رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سے پھر کیا سوال کرتے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں، ایک سوالیہ انداز میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف نظر کی، وہ تو ایک دھواں تھا، اس کی تخلیق کے بارے میں فرما رہے ہیں، کتنا سائنٹیفک انداز میں فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، پہلے آسمان کو کہا اور زمین کو کہا کہ آ جاؤ تم لوگ، چاہے تو ان کا خوشی سے آؤ چاہے پھر ناخوشی سے آؤ. قالتا، تو ان لوگ، وہ تو کائنات میں سب سے زیادہ مطیع ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو خوشی سے جھکتے ہوئے فرمانبرداری کے ساتھ میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ، تو اس نے مقرر کیا ان کو، یعنی زمین اور آسمان کو، کیسے؟ 7 سماوات. سبحان اللہ. اصل کتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ 2 دن میں 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کر دیا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کا ایک مقرر امر ہے، کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اس کے لیے مقرر کر دیا. اب پہلے آسمان کی باری آ گئی جو زمین کے ساتھ جڑا ہوا آسمان ہے. 7 آسمانوں میں کیا کام ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا جو آسمان زمین سے جڑا ہوا ہے، زمین کا جو پہلا آسمان ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور خوبصورت بنایا ہم نے آسمان دنیا کو کس چیز سے؟ چراغوں کے ساتھ میں. وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے. سبحان اللہ، چراغ بھی ہیں اور حفاظت کے لیے ہیں. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اندازہ ہے غالب علم والے کا. سبحان اللہ. دیکھیں جب
تم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنا دیا اور پھر اس کے ہر ایک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ کس چیز سے کیا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سب کچھ ایک زبردست عالم ہستی کا منصوبہ ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم یہاں آ کر گڑبڑ کھا جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے تو ہیں چیزوں کو، لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنا اور نہ پڑھنا اگر برابر ہو جائے تو پھر پڑھنے کا کیا مطلب ہوا۔ اتنی کمپلیکیٹڈ آیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے سب چیز کو سنمالے ہوئے ہیں، جمائے ہوئے ہیں، چلا بھی رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا انسانوں کے لیے، سنوارے ہوئے ہیں، سارا کچھ سنبھال بھی رہے ہیں اور سب کچھ چلا بھی رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں 2 دنوں میں پیدا کیا اور مکمل کر دیا۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ، اور ہر آسمان میں جو کچھ چاہا فرما دیا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اور ان میں مختلف مخلوقات اور موجودات کو پیدا کیا اور انہیں نظم اور ضبط عطا کیا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، تو آسمان کے اندر کیا آج ایک دن بنا کے نہیں، ہر روز اس کی کائنات چل رہی ہیں۔ ہمیں ہرگز نہیں پتہ کہ آسمان 3، 4، 5، 6 آسمان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو صرف اپنے آسمان دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اور آسمان میں جو کچھ چاہا فرما دیا اور ان میں مختلف مخلوقات اور موجودات کو پیدا کیا اور انہیں نظم اور ضبط عطا کیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے زینت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا۔ وہ زینا کہتے ہیں زینت بخشنے کو، مزین کرنے کو۔ تو زینت بخشی سماء دنیا، آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں سے، ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی لگتے ہیں نا، ستارے ہو تو ہمیں سب لگتا ہو کہ کوئی بڑی چیز ہو، ہمیں نظر آئے، ہمیں محسوس، اتنی دور ہے وہ ٹمٹماتی ہوئی چراغ کی طرح لگ رہی ہیں۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وحفظاً، تو یہ اور نچلے آسمان کے جو ستارے ہیں، ستاروں کے چراغوں سے زینت بخشی ہیں اور شہابوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی تاکہ شیطان باتیں نہ چرا سکیں۔ شہاب کہتے ہیں ٹوٹتے ہوئے ستاروں کو، آپ دیکھتے ہیں نا کوئی ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہوتا ہے تو ان کو شہاب کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قادر و علیم کی تقدیر، یعنی ذالک تقدیر العزیز العلیم، بہت امپورٹنٹ، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ اندازہ یعنی تدبیر ہے بہت غالب، خوب علم رکھنے والے کی۔ کوئی انسان گیلیکسیز میں جائے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر پل کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر۔ آپ کا اسپیس کرافٹ جاتا رہے گا، سامنے ایک بڑا سا میٹیور آ جائے گا، آپ پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہاں پر۔ تو آج کل کہہ سکتے ہیں وہ، کیونکہ آج کل یہ جو سارے اسپیس شپس وغیرہ جا رہے ہیں اس کے اندر، اسپیس میں جا رہے ہیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا، یعنی تدبیر کی، بہت غالب ہے، خوب علم رکھنے والے ہیں۔ آج کل کے انسان کو کہا کچھ جائیں ایک اسپیس شپ رکھ کے دکھائیں آسمان میں، کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اندازہ کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ غالب بھی ہیں، حکم بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ کرۂ زمین کب کی ختم ہو چکی ہوتی، نہیں ہوئی، لیکن کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے مدار پہ چل رہی ہے، اپنے اپنے معیار کو پورا کر رہی ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے جا نہیں سکتا۔ اور نچلے آسمان دیکھیں، زین السماء الدنیا بمصابیح وحفظاً، اور ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے زینت بخشی ہیں اور اس میں شہاب پیدا کیے جو آسمان کو شیطان سے بچائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان کو شیطان، میں نے آپ کو بتایا تھا جنات جو ہوتے ہیں وہ ان کے اسٹیشنز ہوتے تھے، وہاں پر وہ بیٹھ کے باتیں سنتے تھے اور آ کے مکے والوں کو سناتے تھے اور اس کی کہانیاں بنا کے کچھ ایڈیشن سبٹریکشن کر کے وہ سنا دیتے تھے۔ تو آسمان اول کی زینت میں اور لوگوں کی
جو ایک نظر میں ایسے وہ جو چراغوں کی طرح ہے نا، اس کی مانند اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جو اگر کیا ہوگا، اب جب شیاطین وہاں سننے جاتے ہیں تو ایسے ٹوٹتا ہوا ستارہ ہمیں نظر آتا ہے، تو اصل میں وہ انگارے ہوتے ہیں جس سے پھینکا جاتا ہے شیاطین کے اوپر اور ان کو مارا جاتا ہے۔ لائٹ چلی گئی، پتہ نہیں نیٹ رہے گا یا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے لوگ اللہ سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اسرار اور رموز کو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو اپنی طرف جذب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر اسرار اور رموز کھول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کائنات کی تخلیق کی ہے، اور وہاں پر اور اس کے ذریعے سے اللہ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ انسان جو ہدایت پر ہوتا ہے، ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی مثال بھی اس کے لیے بہت وہ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور انسان اس کے ذریعے سے نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ سے آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہوتا ہے۔ اب جب کبھی اندھیری راتیں ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اندھیری راتوں میں یہ ستارے ہی تو راستے دکھاتے ہیں نا، اگر چاند بھی منزل کم ہو جائے، چھپ جائے کہیں بادلوں کے پیچھے، تو راستہ دکھانے والی چیز تو ستاروں کی ہوتی ہے۔ بے شک آج راستے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آج کل کمپس وغیرہ آ گیا ہے نا، تو نہیں لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے ستارے جو ہوتے ہیں نا، ایک بدو تھا، بدو کو شہر میں لایا گیا، ریئل سٹوری ہے یہ، سعودی عرب میں بدو تھا، وہ جو بدو ہوتے ہیں صحراؤں میں جو گھومنے والے تھے، اس کا کہ وہ جو ہوتا ہے راستے ستاروں کو دیکھ کے پہچان لیتا، وہ شہر میں آیا، وہ گم گیا، وہ کھو گیا، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو ریگستانوں میں راستے تلاش کرتے، شہر میں کیسے کھو گیا؟ بولے ستارے کو دیکھ کے ادھر جانا چاہیے، وہاں تو بلڈنگ ہے، میں جاؤں کیسے اس کے آگے؟ تو اس کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے، وہ شہر میں کھو گیا، کیونکہ لوگوں نے بنا کے روڈ سسٹم بنا دیا، اور اس کے روڈ سسٹم پہ چلنے کے لیے پھر آپ کو وہ دے دیتے ہیں، جو لوکیشنز میں جا کے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ میپنگ جو دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ کے وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اب بدو جو ہوتا ہے ریگستانوں میں گھومنے والا، وہ تو ستاروں کو دیکھ کے چلتا ہے، تو ستارے راستے کے بھی وہ ہو جاتے ہیں، راستہ دکھانے والے، رہنما بھی بن جاتے ہیں۔ اب جو شین ہابا شہاب جو آیا ہے یہاں پر، شہاب جو ستارے ہمیں تیز رفتار کے ساتھ آسمان میں تیرتے پھرتے نظر آتے ہیں، در حقیقت ایسے وہ تیر ہوتے ہیں جو شیاطین کے سینوں کو اپنا نشانہ بناتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اس قدر وہ جو ہوتے ہیں، جو ستارے ہوتے ہیں، وہ چمکیلے آسمان کی ان سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ستاروں سے تو ان کو مارا جاتا ہے، یہ بچ جاتے ہیں، لیکن آسمان کی حفاظت اہم ہوتی ہے، تو جنات جو ہوتے ہیں وہاں سے خبریں لانے کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے ہی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ختم، ان کا جانا بند ہو گیا، بولے کیا ہو گیا آسمان میں، ہم کوئی نیوز نہیں لا سکتے ہیں جا کے؟ بعثت نہیں، پیدائش جب ہوئی تھی اسی وقت سے وہاں پر ان کا اوپر نیچے کی انٹری بند ہو گئی، اس سے پہلے وہ لوگ جاتے تھے، ان کے اسٹیشنز تھے وہاں پر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر اور عالم کی تخلیق، صحیح تقدیر اور اندازہ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق رکھا ہوا ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ نہیں دیتے، کسی کو کوئی چیز کم نہیں دیتے، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ساری کائنات کو پلان کر کے رکھے ہوئے، اور اسی کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اصل کیا ہے، اصل یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان دنیا کو سجاوٹ سے بنایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت رکھنے والے، عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور علم رکھنے والے بھی ہے۔ کسی چیز کی پلاننگ کرنے کے لیے فوراً آپ کے پاس دو چیزیں چاہیے، سکلز چاہیے کسی چیز کو پلان کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس پاور چاہیے، اور آپ کے پاس نالج چاہیے۔ تین چیزیں اگر آپ کے پاس میں ہیں تو آپ پلان کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر وہ پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ انسان کے پاس تینوں ہو ہی نہیں سکتے، کامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے پاس عالم کل نہیں ہوتا، انسان کے پاس علم ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور زبردست یعنی عزیز، زبردست طاقتور نہیں ہوتا، انسان مجبور اور بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس مکمل طاقتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ہیں۔ اچھا، ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے کی آیات 12 آج ہوئی ہیں، تو 13 سے انشاءاللہ اس کو ہم عاد سمود کا یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کل سے کریں گے، کیونکہ ایک کنٹینیوشن چلتی ہے اس کے اندر واقعے کی پورا۔
ان کے پاس انبیاء آئے تھے، جسے میں ایک ترجمہ کر لیتی ہوں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ میں ڈالتا ہوں تم کو صاعقۃ، عذاب سے، میں ڈراتا ہوں، انذرتکم، میں ڈراتا ہوں تم کو ایک عذاب سے، مثل صاعقتی، عذاب کی قوم عاد اور سمود کے اوپر آیا۔ تو ان کی روگردانی، ان کی سرکشی کیسی ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیسا عذاب آیا تھا، یہ پورے کا پورا اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانما بما ارسلت۔ اب یہاں پر ان کی جو سرکشی شروع ہو گئی، یہ اس کا بیان آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہمارے پاس کوئی فرشتے کو بھیج دیتا، ہمارے پاس نبی کو انسان کی شکل میں کیوں بھیجا؟ وہی سیم کانورزیشن جو مشرکین مکہ کا ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، قول عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، عاد و سمود کی بہت اچھا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے، کل ہی مکمل کر لیں گے اس کو، چھوٹے سے واقعہ ہے، چند آیات میں آ جائے گا، تو یہ آیت پورا وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہم آج کی اپنے کلاس کو یہاں پر روک لیتے ہیں، ریکارڈنگ ہوئی کیا نہیں چیک کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ تو ہو گئی۔